الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ إِنْ ضَمِنَ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ الشَّفِيعُ، ایسے ہی شفیع اگر بائع کی طرف سے تاوان کمی وغیرہ کا ضامن ہو جائے، یعنی جو شخص شفیع ہے وہی شخص اس مکان میں جس مکان میں اس کا حق شفاعہ ہے، کوئی شخص دوسرا خرید رہا ہے اور اس کے خریدنے کا یہ جو ہے تاوان وغیرہ کا ذمہ دار ہو جائے کہ جناب آپ اس مکان کو خرید لیجئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب اوکے ہے، اور تو اس طرح ضامن ہو جانا اس کا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کو اس مکان کے خریدنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر خریدنے میں انٹرسٹ ہوتا تو جو خریدار ہے اس کا یہ تاوان وغیرہ کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تو کذالک ان ضمنت در کا یہ صورت بیان ہو رہی ہے کہ جب کہ شفیع کا حق شفاعہ ختم ہو جاتا ہے، تو ایک صورت یہ ہے کہ اگر شفیع بائع کی طرف سے کمی وغیرہ کا ضامن ہو جائے۔ الدرک کہتے ہیں، زمین میں کوئی چیز آپ خریدتے ہیں تو اس میں جو بھی کمی وغیرہ کے نقصان وغیرہ کے معاملات آتے ہیں، خسارہ تاوان کے، ان تمام چیزوں کو درک کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب شفیع بائع کی طرف سے درک کا ضامن ہو جائے، وہ وکیل المشتری اذا ابتاع، اور مشتری کے وکیل نے جب کوئی چیز خریدا، وہو الشفیع، اور وہی خود شفیع ہے، فلہ الشفاعہ، تو اس کے لیے حق شفاعہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی مثال میں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا ایک مکان میں پارٹنرشپ ہے، ایک شخص اس مکان میں آپ کا حصہ خریدنا چاہتا ہے اور جو خریدار ہے اس کا میں وکیل بن گیا، میرے وکیل بن جانے سے صرف جو ہے میرا حق شفاعہ باطل نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَسْقَطَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، اور اگر اچھا یہ ہو چکا تھا بھائی، دیکھیں بتائیے، وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ فَإِنْ أَسْقَطَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، یہ بھی ہو چکا۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ، اور شرط خیار کے ساتھ جس نے خریدا تو پھر شفاعہ واجب ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے۔ وَمَنِ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا، کسی نے گھر کو خریدا شراء فاسد کے طور پر، بیع فاسد کے طور پر، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، تو اس میں اس کا شفاعہ نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مکان تھا، اس میں جو ہے آدھے مکان آپ نے مجھ سے بیچ دیا، لیکن بیچنے میں شرط فاسد تھی جس کی وجہ سے وہ بیع جو ہے بیع فاسد ہو گئی۔ بیع فاسد کے طور پر اس مکان کو میں نے قبضے میں لے لیا اور آپ نے قیمت کو قبضے میں لے لیا، تو اس مکان کو گویا کہ میں نے اپنی ملکیت میں کیسے لیا؟ شراء فاسد کے طور پر۔ تو اب نہ مجھے آپ کے مکان کا جو حصہ اس میں شفاعہ رہے گا، نہ آپ کو میرے اس میں شفاعہ رہے گا۔ فلا شفاعۃ فیہا، تو ان میں اس کا شفاعہ نہیں ہوگا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ، اور متعاقدین میں سے ہر ایک کو کبھی بھی فسخ بیع کرنے کا حق ہوگا۔ فَإِن سَقَطَ الْفَسْخُ، تو اگر فسخ ساقط ہو جائے، یعنی بیع کو درست کر لے بعد میں، وجبت الشفاعۃ، اب شفاعہ واجب ہو جائے گا۔ وَإِذِ اشْتَرَىٰ ذِمِّيٌّ دَارًا بِخَمْرٍ، کسی ذمّی نے کوئی مکان خریدا شراب کے بدلے میں، اور خنزیر یا خنزیر کے بدلے میں، وَشَفِيعُهَا ذِمِّيٌّ، اور اس کا شفیع ذمی ہے، یعنی دوسرا جو حصہ دار ہے وہ ذمی ہے۔ دونوں مسلمان رہتے تب تو یہ بیع فاسد ہوتی، لیکن ایک جو ہے ذمی ہے، اخذھا بمثل الخمر، تو اس کو اس نے لے لیا مثل خمر سے، اسے وہ لے گا اسے مثل خمر سے، وقیمت الخنزیر، اور خنزیر کی قیمت سے۔ یعنی دو شخص آپس میں شفیع ہیں، ہے نا، جس میں سے دوسرا جو شفیع ہے وہ ذمی ہے، اس سے جب یہ مسلمان لے گا تو خنزیر کے بدلے خنزیر کی قیمت دے گا، اور خمر کے بدلے خمر کی مثل خمر کوئی چیز دے گا، جیسے بکری دے دے، اس طرح کی کوئی چیز۔ وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا، اور اگر اس کا شفیع مسلم ہے، أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنزِيرِ، تو اس کو شراب کی قیمت سے اور خنزیر کی قیمت سے لے گا، مثل خمر دینے کی حاجت نہیں۔ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْهِبَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ، اور شفاعہ نہیں ہے ہبہ میں مگر یہ کہ عوض مشروط کے ساتھ ہو۔ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کا پورا مکان ہے، آپ نے مجھے آدھا مکان ہبہ کر دیا اور کسی عوض مشروط کے ساتھ ہبہ نہیں کیا۔ ہبہ کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ مجھے جو ہے نا ایک اچھا موبائل دیں گے نا، تو میں آپ کو یہ مکان جو ہے گفٹ کر دوں گا، ہبہ کر دوں گا، تو یہ ہوا عوض مشروط کے ساتھ ہبہ کرنا۔ تو اس طرح آپ نے ہبہ نہیں کیا بلکہ آدھا مکان مجھے یوں ہی دے دیا، تو اب آدھا مکان جو بچا ہے وہ آپ جب بیچیں گے تو اس میں مجھے حق شفاعہ نہیں رہے گا، اور اگر میں نے عوض مشروط سے آپ کے گفٹ پر قبضہ کیا ہے تو مجھے حق شفاعہ رہے گا۔ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْهِبَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ، اور جب شفیع اور مشتری، یعنی جس کو حق شفاعہ ہے اس مکان میں وہ، اور جس نے خریدا اس مکان کو وہ،
ثمن میں مختلف ہو جائے تو بات مشتری کی مانی جائے گی قسم کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ کا اور ہم جس مکان میں شریک ہیں، آپ نے آدھا حصہ بیچ دیا، اب میں گیا مشتری کے پاس کہ بھیا وہ تو اس میں مجھے حق شفاء ہے، مجھے خریدنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھیا آپ خرید لیجئے، میں نے تو اس کو 5 لاکھ میں خریدا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یار اس نے جو ہے نا 3 لاکھ میں خریدا ہے، لیکن مجھے ٹھنڈا کرنے کے لیے 5 لاکھ کا نام لے رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں 5 لاکھ نہیں دے پاؤں گا، تو اب اس نے 5 لاکھ روپے لے لیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ نے تو 3 لاکھ میں بولا تھا، 3 لاکھ میں لیا۔ وہ کہے نہیں میں نے 5 لاکھ میں لیا، اور بائع سے ابھی کوئی بات چیت نہ ہو، تو اس میں مشتری کی بات مانی جائے گی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مشتری کو 5 لاکھ روپے دے دیا جائے، اور اگر اس نے نہیں ابھی دیا نہیں ہے تو یعنی بات چیت نہیں ہوئی ہے، تو وہ بائع کو کہے کہ بھیا آپ 5 لاکھ میں بیچ رہے تھے نا، مجھ سے 5 لاکھ روپے لے لیجئے۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، اور اگر شفیع و مشتری ثمن میں مختلف ہو جائیں، فالقول قول المشتری مع یمینہ، تو بات مشتری کی مانی جائے گی قسم کے ساتھ۔ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اگر دونوں گواہ پیش کر دیں، یعنی مشتری اس بات پر گواہ پیش کر دیں کہ میں نے 5 لاکھ طے کیا قیمت، اور شفیع کہے کہ نہیں آپ نے 3 لاکھ میں خریدنے کی بات کی تھی، اور دونوں کے پاس گواہ آ جائیں، فالبینۃ الشفیع عند ابی حنیفہ محمد، تو طرفین کے نزدیک یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دلیل جو ہے شفیع کی مانی جائے گی۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے فرمایا البینۃ بینۃ المشتری، دلیل جو ہے مشتری کی مانی جائے گی۔ وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا أَكْثَرَ، اور اگر مشتری نے دعویٰ کیا زیادہ ثمن کا، وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ، اور بائع نے دعویٰ کیا اس سے کم کا۔ مثال کے طور پر آپ نے بیچنے والے جس کے زمین میں آپ شفیع ہیں، جس کے زمین میں آپ کو حق شفاء ہے، اس کو اور مشتری کو آمنے سامنے کر دیا۔ اب آپ بول رہے بھیا مجھے کتنی قیمت دینی ہے، تو مشتری یہ سوچ کر کے کہ اس کو زیادہ قیمت بتا دو تاکہ یہ لے نہ سکے، اس نے کہا کہ 10 لاکھ روپے دینا آپ کو بھیا، کیونکہ میں نے 10 لاکھ روپے میں بات کیا تھا، اور بائع کہے کہ ارے کہاں یار 5 ہی لاکھ میں تو میں آپ کو دے رہا تھا۔ تو اب آپ جو لیں گے تو کتنے میں لیں گے، تو یہاں دیکھیے کہتے ہیں وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا أَكْثَرَ، اور اگر مشتری اکثر کا دعویٰ کرے، اکثر قیمت کا، وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ، اور بائع اس سے کم کا دعویٰ کرے، وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ، اور ثمن پر اس نے قبضہ بھی نہ کیا ہو، ثمن پر اس نے قبضہ نہیں کیا، یعنی بائع نے ابھی تک ثمن لیا نہیں مشتری سے، أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، تو شفیع لے اس مکان کو، اس چیز کو جتنا بائع نے کہا ہے، یعنی بائع کہہ رہا ہے 5 لاکھ میں بات ہوئی تھی، کیوں آپ 10 لاکھ بول رہے ہیں، تو آپ 5 لاکھ روپے دے دیجئے بائع کو اور وہ چیز لے لیجئے۔ وَكَانَ ذَلِكَ حِطًّا عَنِ الْمُشْتَرِي، اور یہ بات مشتری کی جانب سے کمی کہلائے گی، یعنی یہ مانا جائے گا کہ مشتری نے 5 لاکھ روپے کم کر کے وہ چیز خریدا۔ وَإِنْ كَانَ قَبِضَ الْمُشْتَرِي قَبْضَ الثَّمَنَ، اور اگر ثمن پر بائع نے قبضہ کر لیا، خریدار نے ثمن پر قبضہ کر لیا، تو اب جو ہے اگر 10 لاکھ روپے وہ بول رہا ہے مشتری، تو 10 لاکھ روپے دینا پڑے گا۔ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي، تو اب شفیع اس سامان کو لے گا اتنے میں جتنا مشتری نے کہا ہے۔ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَىٰ قَوْلِ الْبَائِعِ، اور بائع کے قول کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی جائے گی، اس کو کہا جائے گا بھیا تم تو قیمت لے کے چپ چاپ بیٹھ گئے نا، اب سائڈ ہو جاؤ، اب ہماری اور مشتری کی بات ہوگی، مشتری کہے 10 لاکھ روپے میں 10 لاکھ روپے مشتری کو دیں گے اور سامان لیں گے۔ وَإِذَا حَتَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ، ایک اور صورت، اگر بیچنے والا مشتری سے کچھ قیمت کم کر دے، یعنی مشتری کہے کہ میں نے جو ہے نا 5 لاکھ روپے میں ہماری بات ہوئی تھی، لیکن بائع یہ کہے کہ ہاں 5 لاکھ میں بات ہوئی تھی لیکن میں 1 لاکھ کم کرنے والا تھا، سقط ذالک عن الشفیع، تو وہ مقدار شفیع سے کم ہو جائے گی، یعنی 4 لاکھ میں مکان لے۔ وَإِنْ حَتَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ، اور اگر پوری قیمت کم کر دے، یعنی بائع کہے کہ میں اس کو فری میں ہی دینے والا تھا، لم یسقط ذالک عن الشفیع، تو اب یہ پوری قیمت شفیع کے حق میں ساقط نہیں ہوگی۔ وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي الثَّمَنِ، اور اگر مشتری نے ثمن میں بائع کو کچھ زیادہ دیا، قیمت طے ہوئی تھی 5 لاکھ روپے، مشتری نے کہا کہ بہت اچھا مکان آپ نے مجھے دیا، ایک کام کرو 6 لاکھ روپے پکڑ لو، بعد میں آپ شفیع بن کر کے گئے کہ یار وہ سامان تو مجھے خریدنا ہے، تو اب آپ بائع کو کتنی قیمت دو گے، تو لم تلزم زیادت الشفیع، تو شفیع کو زیادتی لازم نہیں ہوگی، یعنی بائع یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے مجھے قیمت ہوئی تھی 5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے دیے ہیں اور الگ سے 1 لاکھ روپے زیادہ بھی دیا ہے تو آپ کو بھی دینا پڑے گا، نہیں، کہا یہ جائے گا بائع سے کہ آپ چونکہ 5 لاکھ بیچنے میں راضی تھے نا 5 لاکھ روپے میں، تو یہ 5 لاکھ روپے لیجئے، 1 لاکھ روپے دینے کا میں پابند نہیں۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ، اور اگر چند شفیع جمع ہو جائے، مثال کے طور پر ایک شخص کا ایک مکان تھا ہے نا، اس میں دوسرے شخص کی پارٹنرشپ تھی، دوسرے شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثاء 4 تھے، 4 بھائی، اب وہ چاروں بھائی کا اس میں حصہ ہو گیا،
تو آپ اس مکان میں اکیلے حصے دار ہیں اور آدھے مکان میں 4 حصے دار ہیں، آپ اس زمین کو بیچنا چاہتے ہیں آدھے مکان کو، تو اب یہ شفیع کتنے ہو گئے؟ 4 بھائی ہو گئے۔ تو فالشفعۃ بینہم علی عدد رؤوسہم، تو شفعاء ان کی تعداد کے درمیان تعداد پر ہوگا، شفعاء ان کے درمیان ان کے رؤوس کی تعداد پر ہوگا، یعنی ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھا جائے گا، سر بسر دیکھا جائے گا کہ کتنے سر ہیں، کتنے افراد ہیں، 4، تو برابر سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ ولا یعتبر اختلاف الاملاک، املاک ملکیت کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر وہ 2000 اسکوائر فٹ، 4000 اسکوائر فٹ میں 2000 اسکوائر فٹ کے آپ مالک ہیں، باقی 2000 اسکوائر فٹ کے 4 بھائی مالک ہیں۔ اب 4 بھائی میں ایک جو ہے 1000 اسکوائر فٹ کا ہے، ایک 250 اسکوائر فٹ کا، ایک 250 اسکوائر فٹ کا، 2000 میں، تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ جس کا 1000 اسکوائر فٹ کا مالک ہے اس کو حق شفاء زیادہ ہے اور 250 اسکوائر فٹ کا جو مالک ہے اس کا حق شفاء کم ہے، ایسا اس طرح ترتیب نہیں دی جائے گی۔ 2000 اسکوائر فٹ ہے 4 لوگوں میں، تو ایک کا ہو مثال کے طور پر جو ہے 1000 اسکوائر فٹ، ایک کا ہو 500 اور 2 آدمی کا ہو 250، تو یہ املاک کا اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، سب کو برابر حق شفاء ملے گا کہ سب مل کر کے اس کو لے۔ ومن اشترى دارا بأرض اخذها الشفيع بقيمته، یہاں سے مسئلہ چل رہا ہے کہ ابھی تک جو شفاء والی جگہ تھی اس کو سمن کے بدلے بیچے، یعنی سونا چاندی یا اس زمانے میں نوٹ کے بدلے بیچے۔ اگر زمین کو سامان کے بدلے بیچا، مثال کے طور پر سامان کیا کہ میں اور آپ جس مکان میں شریک ہے، آپ نے کسی سے سودا طے کیا اور کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا اس کی قیمت میں ایک ماروتی دے دیجئے، اور طے ہو گیا کہ اس زمین کے بدلے یہ ماروتی میں آپ کو قیمت میں دوں گا، تو کیا ہوا؟ من اشتری دارا بارض، کسی نے مکان کو بیچا، خریدا کسی سامان کے بدلے میں، اخذها الشفیع بقیمتہ، تو شفیع اس کو لے گا اس سامان کی قیمت کے بدلے۔ مشتری نے آپ کو ماروتی دیا تھا نا، تو میں مشتری کو کیا دوں گا؟ تو یہ نہیں بولوں گا کہ مشتری یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کو ماروتی ہی چاہیے، میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جس ماروتی کے بدلے مکان خریدا ہے اس ماروتی کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ 3 لاکھ روپے نا، تو یہ 3 لاکھ روپے لے لیجیے آپ اور مکان چھوڑ دیجیے۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ، اور اگر اس مکان کو بیچا ہے، خریدا ہے مکیل چیز کی، کیلی چیز کے بدلے میں یا وزنی چیز کے بدلے میں، جیسے گیہوں وغیرہ کے بدلے میں، اخذها بمثلہ، تو شفیع اس چیز کو لے گا اس کے مثل سے، قیمت سے نہیں، بلکہ ہم بھی کہیں گے کہ ایک کام کیجیے، آپ نے یہ مکان کتنے میں خریدا تھا؟ 100 کنٹل گیہوں کے بدلے نا، تو میں بھی آپ کو 100 کنٹل گیہوں دے دیتا ہوں اور مکان چھوڑ دیجیے، مثلی چیز دے دے۔ وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا بِعِقَارٍ، اور اگر زمین کو بیچا زمین کے بدلے، مثال کے طور پر میں اور آپ ایک مکان میں شریک ہے، آپ کو بیچنا تھا کہ یہ زمین بیچ کے میں کھلی جگہ دوسری زمین لے لوں گا، آپ نے دوسرے کے پاس گئے جس کی زمین دوسری جگہ تھی، اس نے کہا کہ میری جگہ جو ہے نا فلاں اچھی کھلی جگہ پہ جیسی آپ کو چاہیے، آپ ایک کام کیجئے یہ والی زمین مجھے بیچ دیجئے اور بدلے میں قیمت میں وہ والی زمین لے لیجئے، تو یہ ہوا زمین کو زمین کے بدلے میں بیچنا۔ تو اب میں جب حق شفاء جتاؤں گا کہ مجھے لینا تھا، میں تو اس کا شفیع ہوں، آپ نے کیسے لے لیا، تو میں کیا دوں گا مشتری کو؟ اس نے تو زمین دیا، اب میں مشتری کو کیا دوں گا؟ تو اخذها الشفیع کل واحد منہما بقیمت الآخری، تو شفیع ان دونوں میں سے ہر ایک کو جسے چاہے دوسرے کی قیمت سے لے لے، یعنی اس زمین کی قیمت مشتری کو دے دے یا اس زمین کی قیمت مشتری کو دے دے، جو اس کو سمجھ میں آئے۔ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ أَنَّهَا بِيَادْ بِأَلْفٍ، اگر شفیع کو، جیسے میں شفیع ہوں آپ کے مکان کا، اگر شفیع کو خبر پہنچی کہ وہ مکان میرے پارٹنر میں جو آپ کے ساتھ تھا مکان، وہ 1000 میں بیچی گئی، فَسَلَّمَ الشُّفَاةَ، پھر میں نے شفاء چھوڑ دیا، اس نے شفاء چھوڑ دیا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا بِيَادْ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، پھر پتہ چلا کہ یہ وہ 1000 سے کم میں بکا، یعنی آپ نے مکان بیچ دیا، میں شفیع تھا، مجھے خبر یہ لگی کہ وہ مکان آپ نے 10 لاکھ میں بیچا، میں ٹھنڈا پڑ گیا کہ یار 10 لاکھ میں بیچ دیا، تو میں تو 10 لاکھ میں لے نہیں سکتا تھا، تو میں چپ رہا، ہے نا، میں نے شفاء چھوڑ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ ارے وہ جگہ تو 5 لاکھ میں بکی، تو اب میں سوچوں گا نا کہ 5 لاکھ میں تو میں لے سکتا تھا، تو اب جو ہے مجھے شفاء چھوڑنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، واپس شفاء مل جائے گا، یعنی واپس میں کھڑا ہو کے کہوں گا کہ مجھے شفاء چاہیے، میں نے جو چھوڑا تھا وہ اس لیے چھوڑا تھا کہ قیمت 10 لاکھ خبر لگی تھی، ابھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو 5 لاکھ میں آپ نے بیچ دیا، تو 5 لاکھ تو میں دے سکتا ہوں، تو ثم علم انها بیاد باقل من ذلك، پھر خبر لگی کہ وہ اس سے کم میں بکی ہے، اور بحنطۃ یا گیہوں کے بدلے بکی ہے، اور بشعیر یا جو کے بدلے بکی ہے، قیمتها 1000، جس کی قیمت 1000 ہے، اکثر یا اس سے زیادہ ہے، فتسلیمہ باطل، تو اس کا تسلیم کرنا یعنی شفعاء کو تسلیم کرنا یہ باطل ہے، وَلَهُ الشُّفْعَاءُ، اور اس کے لیے حق شفاء رہے گا۔ میں کہوں گا کہ یار مجھے پیسے کے بارے میں خبر لگی تھی نا، مجھے یہ تھوڑی پتا تھا کہ گیہوں کے بدلے گیہوں تو میں بھی دے سکتا ہوں آپ کو، جو تو میں بھی دے سکتا ہوں،
یا کار کے بدلے آپ نے بیچی ہے جس کی قیمت اتنی ہے تو وہ تو میں بھی دے سکتا ہوں، ایسا ہے۔ یعنی قیمت اتنی خبر لگی جتنا شفیع نہیں دے سکتا، اور یہ سوچ کر اس نے شفاعت چھوڑ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ قیمت ایسی چیز تھی جتنا یہ دے سکتا تھا، تو اب اس کو حق شفاعت رہے گا۔ وَإِن بَانَ أَنَّهَا بِيَعَتْ بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، اور اگر یہ ظاہر ہوا بانا، اور اگر یہ ظاہر ہوا کہ وہ بیچی گئی ہے بدینانیرا، کچھ دینار کے بدلے میں، قیمتها سونے کے سکوں کے بدلے میں، قیمتها ألف جس کی قیمت جو ہے 1000 ہے، فلا شفاعت لہو تو اس کو شفاعت نہیں ہے۔